تو میرے پیارے دوست کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے معذرت چاہتی ہوں اپنی طرف سے۔ تو میں نے وائس اوور کل بیٹھ کر یہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میں نے کل رات وائس اوور کی ہے، بہت ہی تیز بارش ہو رہی تھی کل رات، تقریباً 8:30 سے 9 کے درمیان میں نے بیٹھ کر وائس اوور کیا، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کی ہے، پونے گھنٹے کی ویڈیو تیار کی، 45 منٹ سے اوپر کی تھی۔ اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے جو ہے ویڈیو تو وائس اوور کر لی، لیکن وہ ویڈیو جو ہے مجھ سے ہی ڈیلیٹ ہو گئی، اور یہ میری مسٹیک ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ میں نے وائس اوور بھی کی، پونا گھنٹہ میں نے بیٹھ کر، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے لگا کہ شاید وہی ویڈیو ہے، لیکن میں ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی، اور پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ویڈیو تو سائلنٹ پہ ہی تھی، صرف ویڈیو ہی تھی، اس میں وائس نہیں تھی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ تو پھر نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، ایپیسوڈ نمبر 23 کے ساتھ حاضر ہوں۔ شدت یار، کس نمبر 23؟ آصف آخر کب تک منت مجھے یوں ہی نظر انداز کرتی رہے گی؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری بیٹی مجھے اگنور کر کے گزر جاتی ہے۔ وہ ایسے پریزنٹ کرواتی ہے کہ جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہیں۔ آفر روتے ہوئے آصف کے سینے پر سر رکھ کر شکوہ کر رہی تھی۔ افی، اتنی جلدی تم نے ہمت ہار دی؟ تھوڑا سا پیچھے جا کر منت کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تم یہی سلوک منت سے کرتی تھی تو ہماری بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آصف اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے منت کے دل کا حال بتا رہا تھا۔ جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، اسی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ آج آپ نے دیکھا تھا نا جب ناشتے کی ٹیبل پر کتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے منت کے لیے ناشتہ بنایا، مگر اس نے میرے ناشتے کی پلیٹ کو کس طرح سے ناگوار نظر سے دیکھا اور ٹیبل پر دھکیل کر دور کر دیا۔ اور ایسے ایک بار نہیں کئی بار وہ کر چکی۔ میرے محبت سے بنائے ہوئے کھانے کو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ وہ اپنی تائی سریا کے ہاتھ سے لے کر خوشی خوشی کھا لیتی ہے، مگر میری دی ہوئی پلیٹ کو کوف سے ہاتھ سے دور ہٹا دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں سریا نے کبھی حوریہ اور منت فجر میں فرق نہیں کیا، مگر میں کیا کروں، میری اندر کی تڑپتی ہوئی ممتا اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ جب میری بیٹی مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دیتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل چلتا ہے۔ ایک بیٹی تو خدا نے چھین لی، اور دوسری میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے قریب نہیں آنا چاہتی۔ میں ہر پل اسے دیکھ کر اذیت سے گزرتی ہوں، جبکہ میں جانتی ہوں اس میں میرا ہی قصور ہے۔ منت کو اس مقام پر لانے والی میں خود ہوں۔ عافیہ کے آنکھوں کے کناروں میں پانی بڑھنے لگا تھا۔ یہ وہ شکوہ تھا جو اب روز عافیہ آصف سے کرتی تھی، اور آصف روز اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ کچھ چیزیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وجدان نے سختی سے یہ کہہ رکھا تھا کہ منت کے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کل تو وجدان نے سختی سے اپنے چچا سے یہ بات کہی تھی کہ میری بیوی کو میں نے بہت مشکل سے ڈپریشن سے نکالا، تو پلیز برائے مہربانی اسے ان باتوں سے، ان چیزوں سے دور رکھا جائے جو چیزیں اسے تکلیف پہنچاتی ہیں۔ وجدان کے سخت لہجے پر آصف وقت نے وجدان کی یاد دہانی کے لیے اسے کہا کہ وجدان بیٹا، مت بھولا کرو کہ منت میری بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں شکوہ مگر لبوں پر ستائشی مسکراہٹ۔ وجدان اپنے چچا کی بہت عزت کرتا تھا۔ شرمندہ ہوا تھا وہ اپنے الفاظوں پر، اور سوری بھی کہا تھا، مگر جاتے ہوئے پھر بھی یہ بول کر گیا کہ پلیز چچا جان، میں معذرت کے ساتھ اب بھی اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہوں کہ منت کو کسی طرح کا سٹریس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے منت کو بہت مشکل سے اس صدمے سے باہر نکالا ہے، اور آصف کو وجدان کی کہی ہوئی کوئی بات غلط نہیں لگی تھی۔ منت اپنے دماغی توازن کو کھونے کی حد تک سٹریس کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اگر وجدان جیسا ہمسفر اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید آج آصف منت کو بھی کھو چکا ہوتا۔ یہ وجدان ہی تھا جس نے اپنا کام کاج چھوڑ کر پوری توجہ منت پر دی تھی، اور اپنی بے انتہا محبت کے واسطے دے کر اسے زندگی جینے پر مجبور کیا۔ اب کہیں جا کر منت زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی تھی، تو ایسے میں وہ کیسے منت پر دباؤ ڈال کر اسے واپس انہی حالات میں پہنچا دیتا۔ آخر پلیز خود کو سنبھالو، اور یوں رو کر میرے لیے آزمائش مت کھڑی کرو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہیں روتا ہوا دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اور دوسری طرف وجدان نے سختی سے کہا ہے کہ منت کو کوئی پریشانی یا ذہنی سٹریس نہیں دینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم منت سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہو، مگر میں چاہ کر بھی فی الحال منت کو کچھ نہیں بول سکتا۔ ہم اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ منت بہت زیادہ برے وقت سے گزری ہے۔ ایک طرف تو اس نے اپنی بہن کو کھویا ہے، اس صدمے سے وہ ابھی تک باہر نہیں آ پائی، اور آج بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ فجر اس دنیا میں نہیں رہی۔ ڈاکٹرز نے اسے اسٹریس لینے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہمارے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت کے کالے بادل چھٹ جائیں گے اور روشنی کا سورج ضرور نکلے گا۔ اسے پیار سے سمجھا کر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بچوں کی طرح سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آصف جانتا تھا کہ اگر عافیہ زیادہ سٹریس لے گی تو اس کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔
इस वक्त वजदान और आसिफ दोनों ससुर और दामाद, चचा और भतीजे की एक ही जैसी हालत थी। दोनों अपनी बीवियों से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों ही अपनी बीवियों को डिप्रेशन की दुनिया में नहीं जाने देना चाहते थे। इश्क ऐसी चीज़ है कि आम से इंसान को भी सब्र तहम्मुल का पेकर बना देता है। जब बात यार की ज़िंदगी की हो तो आशिक को सूली पर भी लटका लेता है, चाहे लाख दर्द हो अपने दिल के अंदर। मगर यार की खातिर आशिक चेहरे पर खुशी सजा लेता है। जिंदगी बेरंग और बेमानी हो चुकी थी। कुछ नहीं था फजर के पास करने के लिए। सारा दिन खाली नजरों से छत को घूरते रहना, दीवारों को देखते रहना, और जब थक जाती तो उठकर इस चार दीवारी से बने हुए कमरे के अंदर चलते हुए खुद को महसूस करवाना कि वो जिंदा है। इसके सिवा इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। कौन सा दिन था, क्या तारीख थी, कुछ भी नहीं जानती थी। इसकी जिंदगी वक्त एक ही जगह पर रुककर कैद हो चुका था। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और उसके बाद कुरान पाक पढ़कर दिल को सुकून पहुंचा लेती थी, और कुछ आंसू अपने रब के सामने बहाकर दिल को हल्का कर लेती, और इसके दिल को सुकून आ जाता कि कोई है जो इसकी बात सुन सकता है, कोई है जो उसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बस इस उम्मीद पर जिंदा थी कि कभी तो वो हस्ती जो इससे माँ से ज्यादा प्यार करती है इसकी दुआएं सुनेगा और इसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बुराक ने इस दिन हाथ पर ब्लेड के साथ इस पर तशद्दुद किया था। इसके बाद बुराक ने अपना वादा निभाया, इसने कभी फजर को मार कर अजियत नहीं दी थी। मगर इसके पास फजर को टॉर्चर करने के लिए और बहुत तरीके थे। पूरी रात इस शख्स की बाहों के हिसाब में गुजारना जिसे वो नफरत करती थी, ये किसी अजियत से कम ना था। सांस लेने तक की मोहलत उसे नहीं दी जाती थी। वो चाह कर भी अपनी मर्जी से करवट नहीं ले सकती थी। बुराक को सख्त नापसंद था कि वो उसकी तरफ पीट करके सोए। वक्त और हालात के हाथों से मजबूर फजर पर सख्त शिद्दतों को हर रात सहना लाजिम था। हर रात उसे मौत की तरह महसूस होती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मौत में हमेशा के लिए सांस छीन ली जाती थी, मगर यहाँ पर हर रात उसे जीने के लिए खुद से नफरत करने पर वो शख्स मजबूर कर देता था। इसके वजूद पर अपनी शिद्दतों के रंग बिखेरते हुए कभी इससे इसकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी। इसको अपनी प्रॉपर्टी समझकर सिर्फ इस पर हक जमाया जाता। सख्त जान बुराक के लिए क्या दिन और क्या रात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 महीने गुजरने के बावजूद इस शख्स की जनूनियत में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी जान तो इस वक्त छोटी थी जब वो कमरे से बाहर जाता। शुरू शुरू में तो 24 घंटों वो इसके सर पर सवार रहता। ऐसा वक्त ले आता था कि फजर अपने मरने की दुआएं करती थी, मगर वो काफी काफी देर तक रूम से गायब रहता था। इस घने जंगल में वो कौन सा कारनामा सर अंजाम देता था ये तो वो नहीं जानती थी, मगर अक्सर वो सारा सारा दिन भी कमरे से गायब रहता था, और कमरे में आते ही इसकी जान का अजाब बन जाना इसका फेवरेट मशगला था। इसके रूम में न होने के बावजूद फजर के दिमाग पर इसका खौफ हमेशा तारी रहता था। इस दिन ब्लेड वाली हरकत के बाद तो फजर इस कदर इस शख्स से खौफजदा हो चुकी थी कि इसने मज़ाहमतें तक करना छोड़ दी थी, मगर इसकी नाजुक जान थक चुकी थी इस शख्स की हर रात की शिद्दतों को सहते सहते। वो फौलाद की तरह सख्त जान और पहाड़ की तरह मजबूत था। कभी कभी तो फजर को बुराक अपने किसी गुनाह की सजा लगने लगता था, एक ऐसी सजा जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घने जंगल में जानवरों की आती हुई आवाजें हमेशा उसे खौफ में मुब्तला रखती थी। उसे हमेशा ऐसे लगता था कि खिड़की या दरवाजा तोड़कर कभी कोई जानवर अंदर आएगा और उसे खा जाएगा, और वो कभी अपने प्यारों से, अपने घर वालों से नहीं मिल सकेगी। आज भी वो सुबह से गया हुआ था और अभी तक नहीं लौटा था। एक तरफ तो जब वो जाता था तो फजर को खुशी होती थी कि इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और वो उसके हिसार से निकलकर सुकून के कुछ लम्हे गुजार सकेगी, और दूसरी तरफ इसके रूम में होते हुए वो खुद को सेफ महसूस करती थी। इस घने जंगल में जिस तरह से वो अंदाज से निकलता था, इससे साफ जाहिर होता था कि उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं, और उसकी बहादुरी को न चाहते हुए भी फजर को सराहना पड़ता था। और इसके जाते ही वो खुद को खैर महफूज भी महसूस करती थी। साफ लफ्जों में कमबख्त पास होते हुए जीने नहीं देता था और न दूर जाकर चैन लेने देता। आज फजर काफी थका थका महसूस कर रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे फीवर होने वाला है। रूम का दरवाजा अचानक से खुला और हवा के पहले ही झोंके से इसके क्लोन की तेज परफ्यूम से फजर समझ चुकी थी कि जल्लाद की औलाद आ चुका है। इतना परफ्यूम खुद पर लगाता था कि कभी कभी तो फजर उकता जाती। हर दिल में सोचती कि इस शख्स को परफ्यूम बोतलों में भरकर लगाने की क्या जरूरत है, परफ्यूम का ड्रम ले और इसमें रोज नहा लिया करे। उसे परफ्यूम शायद बहुत ज़्यादा पसंद था, इतना पसंद कि एक परफ्यूम से तो इसको सब्र नहीं आता था। काफ़ी सारे अलग अलग परफ्यूम्स के शावर लेने के बाद उसे लगता था कि अब शायद गुजारा चल जाए, और इससे पहले जब बॉडी स्प्रे से नहाकर वॉशरूम से निकलता था वो अलग फजर का सांस तक लेना मुहाल कर देता था। अब तो 24 घंटे फजर के जिस्म से राख की खुशबू आती थी, और जिद्दी इतना था कि अभी तक इसने फजर के लिए नॉर्मल ड्रेसेस नहीं मंगवाए थे।
اب تو فجر مجبور ہو کر کے سامنے اس کے دیے ہوئے بیہودہ ڈریسز ہی پہن لیا کرتی تھی، وہی کپڑے جو اس شخص نے اس کے لیے منگوا کر رکھے تھے، مگر بیچاری نے اپنی شرم حیا کو چھپانے کے لیے ایک حل نکالا تھا کہ وہ اکثر برا کے ٹراؤزر ان ویسٹرن کپڑوں کے نیچے پہن کر خود کو کور کر لیتی تھی۔ قسم سے بیچاری ایسے کپڑے پہن کر جوکر لگتی تھی، اور یہ الگ بات تھی کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسے کپڑوں میں بھی اس کی معصومیت صاف نظر آتی تھی۔ اور اس کی اتنی مہربانی تھی کہ نماز کے لیے اسے بہت خوبصورت لانگ تو عربی اسکارف آرڈر کر کے منگوا دیے تھے۔ فجر اکثر حجاب کو لے کر ہی بیٹھی رہتی، مگر وہ تو اتنا بے باک و بے شرم تھا کہ جیسے ہی روم میں داخل ہوتا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا حجاب اتار کر سائڈ پر رکھنا خود پر فرض کر چکا تھا۔ فجر اس کی حرکت پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی، کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، جانتی تھی کہ اس شخص سے جتنی ضد لگائے گی وہ اتنا زیادہ اسے ٹارچر کرے گا، اور فجر میں بھی اتنی قوت نہیں رہی تھی کہ اس شخص کے ٹارچر کو برداشت کر سکتی۔ کم سے کم شفاق شخص اب اسے شدت اور بے باکی سے توڑنے کے علاوہ اور کوئی اذیت نہیں دیتا تھا، اس کے کھانے کا پراپر دھیان رکھتا تھا، جب کبھی فجر کھانا نہ بھی کھانا چاہتی تو زبردستی نوالے بنا کر کھلاتا تھا۔ اس شخص کے کتنے روپ تھے فجر کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کو اسے دودھ کا گلاس ضرور پلا کر سلاتا تھا، اب تو فجر کو اس کی کیئر کرنے پر بھی غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک رہے اور وہ اس پر اپنی شدتوں کا عذاب جاری رکھ سکے۔ آتے ہی بنا فریش ہوئے اس کے اسکارف کو اتارتا ہوا اس کے اوپر ڈھیر ہونے لگا تھا۔ منہ سے آتی تیز بدبو بتا رہی تھی کہ روز کی طرح شراب کے نشے میں دھت ہو کر واپس لوٹا ہے۔ فجر کے جسم میں شدید درد تھا اور فیور محسوس کر رہی تھی، آج تو وہ جھنجھلا گئی تھی اس کی غربت کا سوچ کر۔ صبح کو اچھا خاصا اس کی جان کا عذاب بنے کے بعد ہی تو روم سے گیا تھا، اور واپس آتے ہی ٹون پھر سے خراب تھی۔ خدا کا واسطہ ہے تھوڑا ترس بھی کھا لیا کرے مجھ پر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے آج بہت دنوں کے بعد مزاحمت میں کوئی لفظ بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی جھنجھلاہٹ اور بے بسی کو دیکھ کر برا کا زوردار کہکہ روم میں گونج اٹھا تھا۔ اف فجر رانی، تھوڑا اور تڑپو، تمہارے تڑپنے سے قسم سے بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے چہرے پر جھکا ریشمی بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے گھری آنکھوں سے گھورتا خماردار لہجے میں کہا، فجر جب تم میرے سامنے بے بس ہوتی ہو میرے دل کو بہت تسکین ملتی ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ بیوی ہوں میں آپ کی، جانتا ہوں ڈارلنگ، اسی لیے تو اپنے جائز حقوق لینا چاہتا ہوں، پھر تم مزاحمتیں کھڑی کیوں کر رہی ہو؟ بیوی صرف حقوق کے لیے نہیں ہوتی۔ اوہ ہو، اچھا اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی عزت بھی کی جاتی ہے، پیار بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، مگر میں کیا کروں، عزت والا فیچر میرے اندر ہے ہی نہیں۔ مگر جب حقوق حاصل کروں گا تو پیار بھرپور دوں گا، ہمیشہ کی طرح کوئی کمی باقی نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی باتوں کو اور ہی رنگ دیتا ہوا اس کے الفاظوں کی توہین کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے جملے بول کر آپ میری توہین کرتے ہیں۔ شرم اور درد کے رنگ فجر کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگے تھے۔ فجر رانی، بتایا تو ہے مجھے عزت کرنا نہیں آتی، جب عزت کرنی نہیں آتی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ڈارلنگ، تڑپانے کے لیے، اور دیکھو کتنا اچھا تڑپا رہا ہوں۔ بنا ہاتھ اٹھائے ہر روز تمہیں تڑپنے اور رونے پر مجبور کر دیتا ہوں، کہاں ملے گا تمہیں اتنا اچھا شوہر؟ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے ایک بار پھر لفظوں سے اس کے کردار کی توہین کر رہا تھا۔ مجھ کو کیسے بتاتا کہ اس کے قریب آتے ہی اس کی نازک جان پر رحم کھانا چاہتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اپنے ہی ارادوں کو توڑتے ہوئے اس کی سانسوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ مشکل تھا اس کے لیے اس لڑکی سے دور رہنا، اس براق کے لیے مشکل تھا جو ہر فیصلے پر اٹل رہتا تھا۔ فجر جی، گلے میں اٹکے ہوئے آنسوں کو پیتے ہوئے فجر نے جی کہا تھا، سب کچھ بھول کر مجھ سے پیار کرو، یوں پتھر بن کر مت لیٹی رہا کر، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ مقابل بیزار ہو جاتا تھا فجر کے خالی تاثرات کے وجود سے کھیلتے کھیلتے۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جتنا کچھ وہ فجر کے ساتھ کر چکا ہے، ان اذیتوں کو یاد کر کے وہ شاید کبھی زندگی میں اس سے محبت نہیں کرے گی، مگر پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور براق آج اپنے دل کی بات کو زبان تک لے آیا تھا۔ براق، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی بات پر زور زور سے ہنسوں۔ افسوس ہے مجھے کہ آپ مجھ سے پیار کی امید کرتے ہیں۔ فجر کی آواز میں دکھ اور طنز کی مقدار حد سے زیادہ تھی، جس کو محسوس کر کے مقابل نے اپنا چہرہ اس کے ریشمی بالوں سے نکالتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں مجھ سے پیار تو کرنا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم میری جنونیت بھری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دو گے۔ وہ نشے میں دھت اس پر روز اپنی وحشت کی شدتیں بکھیر کر اب اس سے پیار کی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر فجر طنزیہ مسکراہٹ پنکھڑیوں پر سجائے ہنسی تھی۔ ایک یہی چیز تو ہے براق جو آپ زبردستی مجھ سے نہیں کروا سکتے۔ وہ اپنی بے بسی سے زخموں میں چور ہو کر مسکرائی تھی۔ آپ زبردستی میرے وجود کے مالک تو بن سکتے ہیں، مگر میرے دل کے نہیں۔ زبردستی مرد کسی بھی عورت پر اپنی مردانگی دکھا کر حکومت تو قائم کر سکتا ہے، مگر اس کے دل پر بنا اس کی مرضی کے کبھی حکومت قائم نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔
शट अप, मुझे ये फलसफे मत समझाओ। बुराक ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जरूरत है और तुम्हें हर हाल में ये कबूल करना होगा फजर कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कबूल करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँ। मुकाबिल का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। आंखों में शदीद गुस्से की लाली उतरने लगी थी मोहब्बत की इनकारी सुनकर। शौक से ले लीजिए जान, जान लेकर आप मुझ पर एहसान करोगे। मुझे पल पर मारने से अच्छा है एक ही बार मेरी सांसों की डोरी काट दो। थक गई हूँ मैं आपकी वहशत को सहते सहते। बकवास बंद करो और मत मेरे कहर को दावत दो। सिर्फ एक बार इन लबों से बोल दो, एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इसकी पंखुड़ियों को उंगलियों से मसलते हुए दीवानों की तरह एक बार इसके मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनना चाहता। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत और ना कभी कर सकती हूँ। आपने मेरे जिस्म मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाई हैं। आपने मेरे दिल पर हर रात एक नया जख्म दिया है। मैंने आपसे आज मोहब्बत करती हूँ ना कभी करूँगी। बहुत दिनों से फजर ने अपनी जबान से कोई लफ्ज़ नहीं बोला था। आज दर्द जहर की सूरत इख्तियार कर चुका था जो उसके लबों पर खुद ब खुद आ रहा था। मेरे सब को मत आजमाओ फजर, क्यों खुद को मेरे हाथ मरवाना चाहती हूँ। तुम्हारा इनकार मेरे दिल में आग लगाए हुए है और इस आग में मैं अपने साथ साथ तुम्हारी हस्ती को भी जला दूंगा। अब आपने जो करना है कर लो। फजर तो कब की मर चुकी है। फजर तो इसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अगवा करवाया था। इसी दिन मेरी हस्ती मिट गई थी जब मेरे भाइयों की मेरे बाबा की इज्जत को आपने मिट्टी में मिला दिया। अब तो फजर एक जिंदा लाश है। जब चाहे सांसें खींच लीजिएगा, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। वो आंखों को झुकाए इसकी गर्म सांसों को चेहरे पे महसूस करते हुए भी आज दिल की बात कह गई थी। कमजोरी जान गई हो मेरी, उसी का तुम फायदा उठा रही हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं चाहकर भी तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तुम्हारी सांसें चलती हैं तो बुराक को सांस आती है। अब तो तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि जब तक तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में उतरकर शामिल नहीं होती, मुझे सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और इसी चीज का तुम भरपूर फायदा उठा रही हो। औरत हो ना, औरत जब जान जाती है कि वो मर्द की कमजोरी है तो फिर वो इसी तरह से मर्द को अपनी मोहब्बत के लिए तड़पाती है। जानता हूँ कि तुमने ना कभी मोहब्बत का इजहार किया ना दावा, मगर इतनी मासूम बच्ची नहीं हो कि तुम कि मेरी आंखों में छुपी मोहब्बत को तुम देख ना सको। मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मगर इसके लिए कसूरवार तुम खुद थी। तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैंने जो सजाएं तुम्हें दी वो बहुत कम थे। बेवफाई तुमने की जबकि तुम हमेशा से जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत का जज्बा रखता हूँ। क्यों नहीं किया तुमने मेरा इंतजार। मकाबिल के चेहरे पर गुस्से और मोहब्बत के मिले जुले तासरात मिलकर खुमारी पैदा कर रहे थे, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी आंखों से खौफ आता था। डर लगता था मुझे आपकी आंखों से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये आंखें मेरा मुकद्दर बन जाएंगी। और इसकी आंखों से डर नहीं लगता था जो तुम्हारे इतना करीब हो गया था कि तुम्हारे चेहरे पर लब रखते हुए जरा हिचकिचाया नहीं था, जिसका उसे बिल्कुल हक नहीं था। तुम तो मेरी थी, हमेशा से मेरी। कैसे इसने तुम पर हक जमाया और कैसे तुमने उसे अपने इतने करीब आने दिया। इसकी आंखों से तुम्हें खौफ क्यों नहीं महसूस हुआ। आलिया का नाम आते ही बुराक की आंखों में गुस्से के तासुरात देखकर फजर खौफ से कांप गई थी। ये वो सवाल था जिसका फजर के पास कोई जवाब नहीं था। ना चाहते हुए भी वो कसूरवार थी। फजर तो इस रात को कोसती थी जब ना चाहते हुए भी वो इस गलती की हिस्सेदार बन गई थी जिसका कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। मंगनी की रात को जब अचानक से आलिया ने उसे फोन करके नीचे बुलवाया था ये कहकर कि इसके लिए सरनिश ने कुछ भिजवाया और वो पागल भी भाग के चली गई थी। सच तो यही था कि इसके दिल में भी आलियार के लिए मोहब्बत का नरम गुस्सा पैदा होने लगा था, मगर वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि आलियार किस मकसद से आया है। इसने जब अचानक से फजर के होंठों के करीब अपने होंठ रखते हुए किस की थी तो वो किस कदर घबरा कर पीछे हुई थी, ये तो सिर्फ इसका दिल जानता है। मगर वीडियो बनाने वाले ने एंगल ही बदल दिया था और ना चाहते हुए वीडियो में वो गलत नजर आ रही थी। और ये शख्स जो इसके इश्क में जनूनी हो चुका था ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इस रात इससे आगे कुछ नहीं हुआ था। हालांकि फजर इस कदर घबरा गई थी कि बिना आलिया की बात सुने रूम में वापस आ गई। आलिया ने उसे फोन पर कितना समझाया था कि यार हमारी शादी होने वाली है और मैंने ऐसे कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम इतने खफा हो जाओ। मगर ये शख्स मानने को तैयार ही नहीं था कि आलिया ने इससे आगे कोई हरकत ना की। बुराक आलिया से शदीद नफरत करता था, इस कदर नफरत कि अगर आलिया कभी इसके सामने आए तो शायद वो बुराक उसको मौत की घाट उतारने में देर नहीं लगाएगा। उठो और मेरे साथ चलो। अब पता नहीं वो शख्स क्या करने वाला था, इसके हाथ को थामते हुए इसे जबरदस्ती खड़ा कर चुका था। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे। वो खौफजदा होते हुए अपना हाथ खींच रही थी। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, बस तुम इतना जान लो कि बुराक के जिद है, चाहे झूठ ही सही। झूठी का हो मगर आज मैं तुम्हारे लबों से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर हूँ और आसानी से तुम ये करने वाली नहीं। वह डर से रो रही थी जबकि वो जबरदस्ती इसके हाथ को थामे अपनी जैकेट से कंधों पर डालकर पहनाते हुए उसे बंद कर चुका था। फजर नीचे ट्राउजर पहन रखा था और ऊपर बुराक की लाई हुई वही बेहुदा छोटी सी ड्रेस जिसके स्ट्रैप इसके कंधे तक
چھپانے سے قاصر تھے۔ وہ اسے ٹھنڈ سے بچا رہا تھا، یہ اسے اس لباس میں کوئی نہ دیکھے، اس لیے جیکٹ پہنا کر اس کے جسم کو کور کر رہا تھا۔ اور وہ کیا سوچتا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی اس کی ذہنی حالت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آج کل وجدان پر کام کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سانس لینے کی تو سارا دن فرصت نہیں ملتی تھی۔ پچھلے دنوں وہ کام پر بالکل بھی توجہ نہیں دے پایا۔ ہر طرف گاؤں کے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کرتا رہا تاکہ وہ منت کو ٹائم دے سکے۔ وجدان نے اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی ایسی لاپرواہی اور اگنورنس نہیں دکھائی تھی جتنی اس نے پچھلے دنوں منت کو ڈپریشن سے دور کرنے کے لیے دکھائی تھی۔ مگر وہ 24 گھنٹے محنت کر کے بھرپائی کر رہا تھا۔ اب منت کافی سنبھل چکی تھی تو گاؤں والوں کے معاملات نپٹا رہا تھا۔ گاؤں کا سرپنچ ہونے کی وجہ سے وجدان پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ ہر ایک دن 4-5 رکی ہوئی پنچایتوں میں جانا معمول بن چکا تھا۔ اوپر سے اس کے آفس کا کام اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں تھی۔ اس کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وجدان ذہنی اور فزیکل طور پر بہت تھک جاتا تھا۔ اب تو اکثر وہ رات کو لیٹ آتا تھا جب منت سو جاتی تھی، اور منت کو جو دوائیاں دی جا رہی تھیں ان میں نیند کی دوائی کافی زیادہ مقدار میں شامل تھی، جس کی وجہ سے وجدان آ کر اس کو نہیں جگاتا تھا۔ بس ہنس سے یار کے سوئے ہوئے چہرے کو دیدار کرتے ہوئے مضبوط بازو کے استار میں لے کر سینے سے لگا کر بے لگام جذباتوں کو لگام ڈالے ہوئے روز سو جایا کرتا تھا۔ مگر آج میں جانتا تھا کہ منت نے دوا نہیں کھائی کیونکہ اس کی دوا ختم ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب اسے یہ دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یار وجدان کو جاگ کر انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر اسے پوری امید تھی کہ اس کے یار میں یہ کوالٹی بالکل موجود نہیں۔ اسے اپنی نیند بہت زیادہ عزیز ہے۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد گھر پر آتے ہوئے اس کا موڈ شدید تھکن کے باوجود بہت فریش تھا، مگر اس کی امید کے مطابق اس کا یار گدے گھوڑے بیچ کر ہمیشہ کی طرح آرام سے سو رہا تھا۔ بات ابھی کی نہیں تھی، اب تو چلو منت نیند کی دوا کے زیر اثر رہتی تھی، مگر اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ منت کو اپنی نیند بہت زیادہ عزیز تھی۔ وجدان کو اسے جگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ روم میں آیا، آ کر فریش ہوا، نائٹ سوٹ پہنا اور اس کے بعد اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے سارے دورانی کا محترمہ کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ جو اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنا مشکل سے فریش ہونے تک کی دوری برداشت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ اپنے بے لگام جذباتوں کو قابو نہیں کر سکے گا، اسی لیے وہ فریش ہوئے بنا بیڈ کے قریب بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں آرام سے سیدھی لیٹی ہوئی تھی، کچھ آوارہ لٹے اس کے چہرے پر آ کر وجدان کو منہ چڑھا رہی تھی، جن کو پہلے ہی لمحے بیٹھتے ہوئے وہ انگلی کے پوروں سے ہٹا چکا تھا۔ یار وجدان، اپنی وجہ پر تھوڑا سا رحم کھاؤ، تمہاری غربت کا دیوانہ بہت دنوں سے تمہاری حالت پر رحم کھائے ہو، اپنے بے لگام جذباتوں کو لگام ڈال کر بمشکل رکھے ہوئے کان کی لو پر لب رکھ کر چومتے ہوئے مدہوش سرگوشیاں اس کے کانوں میں اتار رہا تھا۔ وجدان کی گرم سانسوں کی مہکتی خوشبو کو محسوس کر کے منت کے لب مسکرائے تھے۔ وہ نیند میں اپنی وجہ کی غربت کو محسوس کرتے ہوئے شرم سے لال ہونے لگی تھی۔ وجی، آج نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی۔ وہ آنکھیں بند کی شرم سے لال ہوتے چہرے سے غربت سے انکار کر رہی تھی۔ پیارے وجدان، میں بہت تھکن محسوس کر رہا ہوں، تمہارے مخملی وجود سے سکون چاہیے۔ اس کی گال سے سخت بیئرڈ والے گال رگڑتے ہوئے مدہوشیاں اتار رہا تھا۔ وجی پلیز، آج نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی۔ لاڈ بھرے انداز سے انکار کر رہی تھی، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا وجی مان جائے گا۔ وجی کی نازک جان آج کی رات ٹل نہیں سکتی۔ اس معاملے میں تمہارے وجی میں صبر نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس کے باوجود اپنے یار کی حالت کو دیکھتے ہی وجی نے بہت دن صبر کیا ہے، مگر آج اس صبر کا پھل میں پوری طرح سے حاصل کرنا چاہتا۔ دیوانے کی ڈیمانڈ پوری کی جائے۔ خوبصورت چہرہ مسکراتے لبوں سے سرگوشیاں اتارتے ہوئے اس کی پنکھڑی پر جھکنے لگا تھا۔ وجی پلیز نہیں کریں، آج کی رات سو جائے نا۔ اتنے دن اپنی مرضی سے میرا خیال رکھا ہے، ایک دن اور میری نیند کا خیال کر لیں۔ منت کو سچ میں شدید نیند آ رہی، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے محبت کے پہلے بار کو ناکام بنا چکی۔ یار وجدان، میری نیندیں حرام کر کے تمہیں نیند آ رہی ہے، سلاؤں سلاؤں تمہیں؟ آج تو مجھے سو کر دکھاؤ۔ وجدان شرارتی ہوتا ہوا لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اس کے اوپر گھٹا بن کر چھا گیا تھا۔ گندے وجی، مت تنگ کرے۔ اچھی منت، میں تو کروں گا۔ منت کو گدگدی ہوتی تھی، اس بات کا ہمیشہ وجدان فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ گدگدی کرتے ہوئے جس طرح سے لوٹ پوٹ ہو کر اپنے خوبصورت سراپے سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے وجدان ہر بار اسے جان بوجھ کر تنگ کرتے ہوئے گدگداتا تھا۔ اس پر قابض ہوتے ہوئے اس کی پنکھڑی پر لب رکھ کر قید کر چکا تھا۔ بہت دنوں کی پیاس تھی اس کے لبوں کو، جس کو مٹانے کے لیے آج اس کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ اس کی آنکھ کو سانس کا پرابلم ہے۔ مگر اگلے لمحے جب اس نے محسوس کیا کہ منت سانسوں کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنی سانسوں کو تیزی سے اس کے اندر بڑھتے ہوئے اس کی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ ساری یار وجدان بہت دنوں کا پیاسا عاشق بھول گیا تھا کہ اپنی یار کی سانسیں روکنے کا حق نہیں ہے مجھے۔ کتنی محبت سے وہ لفظوں کی مالا پروتا تھا کہ منت کو رشک آتا تھا اس کی محبت پر۔
सांस की रुकावट थोड़ी सी महसूस करने के बावजूद मन्नत के लब मुस्कुराए थे वजदान की मोहब्बत को देखकर। वजदान की मोहब्बत पाकर मन्नत खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। इसकी गाल पर हाथ रखते हुए हमेशा की तरह इसके खूबसूरत चेहरे में खोई हुई मन्नत बोल चुकी थी कि मुकाबिल इसके हर अमल पर नजर रखे हुए है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीनों से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। मुस्कुराते हुए सॉन्ग गुनगुनाकर इसकी आंख बंद करके तंग कर रहा था। मैं आपको देखूं या नहीं देखूं, आप मुझे सीने से भी लगाएंगे और जिस बात का मुझे डर है वो भी कर कर दिखाएंगे। वरना शर्मा कर कहती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। हाय मेरी यार के मुझसे शर्मा कर बोले हुए लफ्ज कमाल लगते हैं। वो दीवानगी इसके चेहरे पर लम्सों की सूरत में बरसाता हुआ सरगोशियों से इसका चेहरा सुर्ख किए हुए था। गर्दन पर लब रखे हुए उसकी सांसों को तेज करने की वजह बन रहा था। वो आंखें बंद के अपने वजह की मोहब्बत को महसूस करते हुए इसके नीचे बिना किसी मजाहमत के लेटी थी। वो भी तो कितने दिनों से अपने वजदान की गुर्बत से दूर थी। जो औरत थी बोल कर बता नहीं सकती थी, मगर आज इतने दिनों के बाद जब वजी इसके करीब हुआ था तो उसकी धड़कन ने खुशी से रक्स करना शुरू कर दिया था। मनत मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा दिल ही नहीं भरता। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें सारी उम्र अपनी बाहों में कैद किए रखूं। क्या यार वजदान को मेरी मोहब्बत की उम्र कैद कबूल है? पंखुड़ी को छूकर बड़ी मोहब्बत से एक सवाल पूछा गया था। इसकी गुर्बत के रंगों में ढलती मन्नत ने मोहब्बत भरी नजरों से इसके चेहरे की जानिब देखा था। मन्नत की मदहोश कर निगाहों को देखते हुए वजदान की गहरी नीली आंखें मजीद खमार आलूद हुई। मन्नत ने बोलकर जवाब नहीं दिया, मगर इसकी पंखुड़ियों ने इसके सीने पर रखकर चूमते हुए इसकी कैद को कबूल करने का दावा जरूर कर दिया था। वजदान के खुले बटन से नजर आते चौड़े सीने पर जब मन्नत की गर्म पंखुड़ियों ने मोहब्बत के रंग बिखेरे तो वजदान के पूरे बदन में तेज स्पार्क सा महसूस हुआ। मन्नत अब भी इसके वसी चौड़े सीने पर लब रख कर लबों की गर्मी भरे छोटे छोटे लम्स छोड़ रही थी। इसकी पंखुड़ियों की गर्मी को सीने पर महसूस करते चौहदी वजदान पर जैसा मजबूत मर्द अपने दिल की धड़कनों को काबू नहीं कर पा रहा था। वजदान के दिल में उठते बेलगाम जज्बात भड़कर शोलों की तपिश इख्तियार कर गए। वजदान का पूरा बदन पसीने में तर होने लगा था। वो नीली आंखों वाला शहजादा पूरी तरह से बहक कर अपनी शहजादी के वजूद पर घटा बनकर छाया था। इसकी धड़कनों पर झुकते हुए और दीवानों की तरह लबों की लंघ छोड़कर इसकी जान निकाल कर सिसकने पर मजबूर कर रहा था। वजी मनत ने तड़प कर तेज होती सांसों में इसका नाम पुकारा था। वजी की जान, वजी की शिद्दतों को सहना तुम पर फर्ज है। रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जानता हूँ बहकर कुछ ज्यादा सख्तियां दिखा जाऊंगा, मगर सुबह उठकर पक्का वादा अपने यार से शिद्दतों का अजाला करने के लिए माजरत करूंगा। मुस्कुराते लबों से बोलकर वापस ही धड़कनों पर झुका। ठंडी उंगलियों की सख्तियों को महसूस करवाते हुए रूह में मन्नत की सिसकियां उठने लगी थी। वजी जब भी करीब आता था तो मन्नत के लिए हमेशा कड़ा इम्तिहान साबित होता, और आज भी वो अपने प्यार में दीवानों की तरह इसके वजूद पर घाटा बनकर छाया था। इसकी शिद्दतों को सहती वो तकिए के दोनों कोनों को मुट्ठियों में दबाए हुए थी। दीवानगी में वो सब कुछ भूल जाता था, जैसे इस वक्त सब कुछ भूल कर ना तो उसे इसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी, न तेज सांसें तो मुकाबल के भी भूली हुई थी। इसकी शिद्दतों में उठती मन्नत की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो मजीद बहकता हुआ अपने यार की सांसों में सांसें उलझाए हुए था। दोनों की तेज सांसें एक दूसरे में पूरी तरह उलझी हुई थी। रूह में मन्नत की सिसकियों और वजी की तेज सांसों की आवाज़ ने खूबसूरत धुन बना रखी थी। बहुत दिन के तड़पते अरमानों को इसके नाजुक वजूद पर मौजूद ठंडी बारिश की तरह बरसा कर पुरसुकून होता हुआ इसकी धड़कनों पर चेहरा रखे हुए अपनी तेज सांसों को बहाल कर रहा था। मोहब्बत की बारिश में खुद को भीगा इस नाजुक जान को भी पूरी तरह से भिगो चुका था। वजी आप मोहब्बत के मामले में बहुत जालिम है। मैं जानता हूँ। मुकाबिल के लब मुस्कुराते हुए इस बात को तस्लीम करे। क्या करूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि यार पर हाथ हल्का रखूं, मगर क्या करूँ, जब तुम्हारे पास आता हूँ तो अपने ही किए हुए वादों को भूल जाता हूँ। मगर आज तो मैं माजरत भी नहीं करूंगा। इतने दिनों तुमसे दूर रहने के बाद यार वजदान तुम इतनी सख्तियों के मुस्तहिक थे। वो मुस्कुराते बोलकर उसके ऊपर से साइड पर होता हुआ उसे अपने बाजू के मजबूत हसार में लेकर माथे पर अकीदत भर लम्स छोड़ते हुए बड़े गौर से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। पता नहीं वजदान के हवासों पर अपने यार की मोहब्बत का कैसा नशा था। वो जितनी बार भी उसे देखता उसे हर बार इस चेहरे से पहले से ज्यादा मोहब्बत हो जाती थी। वो जितना उसे करीब जाता था इससे कहीं ज्यादा गुर्बत की तमन्ना इसका दिल रखता था। शायद इसी को शिद्दत यार कहते हैं। सही नसीब, आज आपने हमारे करीब खाने में कदम कैसे रख लिया? समिल ने असलान की आवाज़ पर चौंक कर देखा था। इसका चेहरा फक पड़ गया था। ये देखकर कि असलान रूम में मौजूद था। इससे पहले कि असलान इससे कुछ कहता, समिल ने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों को वहीं छोड़ा जो जमीन पर गिर चुके थे। वो तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी थी, मगर इससे पहले असलान इसकी रातों को भाप कर दो ही कदमों में फासला तय करते हुए उसके बाजू को जोर से पकड़ चुका था। तुम्हारा मसला क्या है? हमेशा मुझे देखकर दूर भागना तुम्हारी आदत बनती जा रही है। कब तक मुझे दूर भागोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी गिरफ्त में आना ही है।
تم زیادہ باتیں مت بناؤ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم روم میں ہو تو میں کبھی نہیں آتی۔ اپنی کلائی کو مروڑ کر چھڑواتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا کہ میں روم میں ہوں اور اب تم کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اب تو میری طرف دیکھنے کا شرط پک دو۔ اسے کھینچ کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریب کرتے ہوئے چہرے کا مقابل کیا۔ سمل جو اسلان کے روم میں اس کی امی کے کہنے پر کپڑے رکھنے آئی تھی۔ اسلان کی امی خود آ رہی تھی کپڑے رکھنے کے لیے، مگر صدف کے کہنے پر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ لوگ آج حوریہ کی رخصتی کی بات کرنے آئے تھے۔ اس وقت لانڈری والا کپڑے دینے آ گیا تھا، جن کی گنتی کے بعد کپڑوں کو رکھنے کے لیے اسلان کی امی خود آ رہی تھی۔ اسلان کی امی بہت ذمہ دار عورت تھی جو اپنے بیٹوں کا کام ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتی تھی۔ حالانکہ گھر میں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے، مگر وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کمروں کو خود ترتیب دیتی، ان کی الماریوں میں خود کپڑے سیٹ کرتی تھی۔ اب وجدان کی تو شادی ہو چکی تھی تو اس کا سارا کام تو منت سنبھالتی، مگر آج بھی اسلان اور حوریہ کی چیزیں وہ خود رکھتے تھے۔ مگر صدف نے اسے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ زمل کو دے دو، وہ الماری میں کپڑے رکھ آئے گی۔ اور زمل نے خوشی خوشی اس کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ اسلان کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت زیادہ تر اسلان اور وجدان گھر سے باہر ہی ہوتے، مگر آج پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چراغ سے نکلے ہوئے جن کی طرح کیسے اپنے روم میں ظاہر ہوا تھا، کیونکہ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اسلان کے سر میں آج کافی درد تھا تو گھر واپس جلدی آ گیا، اور اس نے اپنی امی کو بتا کر پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہے، اس لیے سیدھا اپنے روم میں آ گیا۔ اپنے روم میں کچھ دیر لیٹنے کے بعد وہ کھلی ہوا کھانے کے لیے روم کے بالکنی میں کھڑا ہوا تھا، جب اس نے کھڑکی سے زمل کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ پلیز اسلان، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ جانے دوں گا، مگر پہلے میری بات سنو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، مجھے جانے دو۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہوئی جانے کو بے چین تھی۔ یار میرے سر میں بہت درد ہے، فیور چاہیے، دبا دو۔ میں نہیں دبا سکتی، ٹیبلٹ کھا لو۔ یار کھا چکا، مگر اب بھی کافی درد ہے، پلیز۔ میں تمہاری خاتمہ نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کر تمہارا سر دباؤں، بیوی تو ہونا۔ پلیز یار، اگر شوہر تکلیف میں ہو تو بیوی اس کے سکون کے لیے اتنا تو کر سکتی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا۔ اسلان کے سر کا درد اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لہجہ دھیما مٹھاس سے بھرا تھا۔ سمل انکار کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر سکی، کیونکہ اسلان اس وقت کافی تکلیف میں تھا۔ دبا دیتی ہوں، مگر انسانیت کے ناطے بیوی والا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، جس کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں، تو یہ بیوی والا لفظ دوبارہ استعمال مت کرنا۔ وہ آنکھوں کو چھوٹا کر کے گھورتے ہوئے فل آن دھمکی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی کہو کہ مان لوں گا، مگر اس وقت میرا سر دبا دو پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بیڈ کے پاس لے آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ سمل نے محسوس کیا کہ اسے بخار ہے۔ وہ کھڑی ہو کر اس کا سر دبا رہی تھی، کافی انکمفرٹیبل پوزیشن میں کھڑی ہوئی تھی۔ سمل یار بیٹھ جاؤ، کھاؤں گا نہیں تمہیں، اور چاہے نکاح مرضی سے ہو یا زبردستی سے، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ میں تمہارا محرم ہوں اور تم بیٹھ سکتی ہو یہاں پر۔ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ سمل کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، روم میں صرف اسلان اور اپنی موجودگی کا سوچ کر۔ سمل کے نرم نرم ہاتھوں سے دباتے ہوئے اسلان کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے پتہ نہیں اسلان کے دل نے کیسی بغاوت کرنی چاہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر سمل کی گود میں رکھ چکا تھا۔ سمل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اسلان یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کرا، کچھ دیر سکون چاہیے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر واپس اپنے ماتھے پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کو کافی تیز بخار تھا۔ اسلان تمہیں بخار ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کچھ دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ کوئی آ گیا تو؟ نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا تو روم لاک ہے، کھولنے سے پہلے پوزیشن ٹھیک کر لیں گے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ ہم روم میں اتنی دیر اکیلے کیا کریں تو بول دیں گے کہ کزن سے بیٹھ کر باتیں کریں، مگر یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اس میں جھوٹ کیا ہے، باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی نرم مٹھیوں کو ماتھے پر محسوس کر کے آنکھیں بند کی، سر اس کی گود میں رکھا لیٹے اسلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کی گھبراہٹ بھری باتیں سن کر۔ پلیز اسلان، تم دوائی کھا لو اور مجھے جانے دو، میں جا کر مامی کو بتا دوں گی کہ تمہیں بخار ہے۔ نہ جانے دو تو؟ اسلان نے کروٹ لیتے ہوئے چہرے کا رخ اس کی دھڑکنوں کی جانب کیا تھا۔ اسلان کے لب دھڑکنوں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے زمل کے اندر سپارکنگ کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ تو میں پیاری ڈز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میں معذرت خواہوں کہ تھوڑا بہت شور جو ادھر ادھر سے آ جاتا ہے، تو میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا مجھے ایشو ہو جاتا ہے۔ میں جہاں بھی چھپ کر بیٹھوں وائس اوور کرنے کے لیے، کہیں بھی چلی جاؤں، لیکن کسی نہ کسی کی آواز بہت ہی آتی ہے۔ ابھی بھی شاید آ رہی ہوں گی یا شاید نہیں بھی آ رہی ہوں، لیکن مجھے آوازیں آ رہی ہیں بہت زیادہ۔ میں کسی کو چپ نہیں کروا سکتی، اس لیے آپ سے معذرت کر سکتی ہوں کہ اگر کہیں پر بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی شور شرابہ ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں گھر کے کسی کونے میں چھپ کے آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کروں۔ تو میرے پیارے جز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔